جنت میں پہنچ کر ہمیشہ کی جوانی مل جائے گی، کبھی بڑھاپے کا نام بھی نہیں آئے گا، ہمیشہ کی صحت مل جائے گی، کبھی بیماری کا نام بھی نہیں آئے گا، خوشی مل جائے گی، رنج غم اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنایا ہی نہیں۔ جنت میں پہنچ کر ہمیشہ جوان، تندرست، خوش و خرم، سونے چاندی کے مکانات ہوں گے اینٹوں کے، اور بھائی دودھ کی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی پاک، اور بھائی پانی کی نہر ہوگی، اور پرندوں کے بے شمار بنے ہوئے گوشت ہوں گے۔ جنت کے جو پرندے ہوں گے لحمن مشویہ، ان کے بنے ہوئے گوشت عمدہ قسم کے، 1 کھاؤ، 2 کھاؤ، 10 کھاؤ، 20 کھاؤ، جتنے چاہو کھاؤ، اشتہا کے اعتبار سے کھاؤ، اور دوسروں کو کھلاؤ، دعوت کرو، دوستوں کی دعوت کرو، رشتہ داروں کی دعوت کرو۔ دسترخوان جب بچھائے گا انسان جنت میں تو 1 میل لمبا، 1 میل چوڑا، ہزاروں کو دعوت دے گا، اور اس دسترخوان پر جون سے درخت کی جون سی ٹہنی کے پھل کو چاہے گا، وہ ٹہنی آئے گی، دسترخوان پر پھل رکھ کر چلی جائے گی، اپنی جگہ جا کر لگ جائے گی، اور جتنا چاہے گا دودھ منگائے گا، جتنا چاہے گا پانی منگائے گا، وہاں کی شراب پاک بھی ہوگی، اور سر میں گھمیر پیدا کرنے والی نہیں ہوگی، سارے جسم میں لذت آنے کے لیے شراب پینی وہاں جائز ہے۔ حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، سونے چاندی کے مکانات ہوں گے، اور جنت میں صبح کھاؤ، شام کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ کھلاؤ۔ تو میرے پیارو، جنت میں تو راحت ہی راحت ہے۔ بہشت آ جا کہ آزار نباشد، بہشت ایسی جگہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی ناگواری ہے ہی نہیں۔ بہشت آ جا کہ آزاری نباشد، کثیرا با کثے کاری نباشد، اور کسی کو کسی کام میں دوسرے کی حاجت اور ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی کہ بھائی ہماری دیوار چنوا دو، بھائی ہمارا پانی بھر دو، بھائی ہمارے کپڑے لے آؤ، اس کی حاجت ہی نہیں پیش آئے گی۔ وہاں کثیرا با کثے کاری نباشد، کسی کو دوسرے کی حاجت ہی نہیں ہوگی۔ جو چاہو گے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور جس طرح چاہو گے اس طریقے سے کھاؤ گے۔ تو جنت میں پہنچ کر ہمیشہ کی زندگی مل گئی۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ تھوڑی سی زندگی ہے 50-60 سال کی، اس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، اور چونکہ یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت اور خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نائب ہے اور اللہ تعالیٰ کی خلیفہ ہے، تو اس کا کام خلافت و نیابت کا ہے۔ خلافت و نیابت کا کام اصل ہے دعوت، اور دعوت کے ساتھ پھر فضائل اعمال کی تعلیم ہے، اور ذکر ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، عبادت ہے، یہ اعمال ہے۔ تو بس یہ موت سے پہلے یہ سارے اعمال اس کا کام ہے۔ ہر مسلمان، عورت، مرد، بوڑھا، جوان، فقیر، مسکین، بادشاہ، وزیر، ایک تو میرے پیاروں دعوت کی مشق کی چاہیے۔ ایسی زبان پر دعوت چڑھی ہوئی ہو اور ایسی دل میں دعوت کی عظمت اور یقین بیٹھا ہوا ہو کہ دعوت دیے بغیر چین ہی نہ پڑے۔ اور دعوت میں کیا کہنا ہے؟ بھائی سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا۔ سب کی موت، حیات، عزت، ذلت، بیماری، صحت،
کامیابی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے اور قدرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دینے کے لیے ایمان اور اعمال کا راستہ دیا ہے۔ ایمان کا تعلق دل کے یقین کے صحیح ہونے کے ساتھ ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا۔ سب کی موت، حیات، عزت، ذلت، بیماری، صحت، کامیابی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے اور قدرت میں ہے۔ اور بھائی ایک تو یہ دل میں اترا ہوا ہو، اس کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کا استعمال، پیروں کا استعمال، آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، زبان کا بولنا، سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ، بس اس پر ہر مسلمان دوسروں کو دعوت دے۔ ہر مسلمان، اگر آپ نے 10 کو دعوت دی کہ بھائی سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا، تب کی موت، حیات، عزت، ذلت، بیماری سے کامیابی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں۔ آپ نے 10 کو دعوت میں پکا دیا، اپنے سامنے ان سے دعوت دلوائی، اگر انہوں نے بھی 10 کو دعوت دی اور ان کو بھی دعوت پر ڈال دیا، اور انہوں نے بھی 10 کو دعوت پر ڈال دیا، تو بہت جلدی سارے عالم میں دعوت کی فضا بن جائے گی۔ جب دعوت کی فضا عام بن جائے، دلوں کے اندر سے مال کا یقین نکل جائے گا، ملک کا یقین نکل جائے گا، مادی اسباب، تجارت، زراعت، صنعت کا یقین نکل جائے گا، یعنی غیر اللہ سے ہونے کا یقین نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی سے سب کچھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا، سب کی موت، حیات، عزت، ذلت، بیماری، صحت اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے اور قدرت میں ہے۔ تو یہ یقین جب دل میں بیٹھ جائے گا، سارے اعمال آسان ہو جائیں گے، سارے اعضاء و جوارح تابع ہیں دل کے، اور دل جگہ ہے یقین کی۔ خدا نخواستہ غلط یقین مال کا، ملک کا، چیزوں کا، سامان کا، زمین کا، جائیداد کا بن گیا، تو اسی اعتبار سے اعمال ہوں گے۔ اور صحیح یقین بن گیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا، سب موت، حیات اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ اور جب ہر انسان، مسلمان، عورت، مرد، بوڑھا، جوان اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو سارا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، موٹی سیدھی سی بات ہے، ہر مسلمان، عورت، مرد، بوڑھا، جوان، فقیر، مسکین، بادشاہ، وزیر، اس بات کو ٹھان لے کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کی نسل میں ہوں، میرا تو کام خلافت اور نیابت کا ہے، اللہ تعالیٰ کی خلافت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت، یہی میرا کام ہے، اسی کے لیے پیدا کیے، اسی کے لیے بھیجے گئے۔ آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو بھائیو دوستو، اس کے لیے اے بھائی جو بات ہو رہی ہے اس کو دھیان سے سنیں گے تو بات بنے گی۔ ہاں جی، تو میرے پیارو، اس کے لیے اب اصل تو یہ ہے کہ بھئی یہ امت تو ہے ہی خلیفۃ اللہ فی ارضہ، نائب رسول اللہ فی ارضہ، یہ تو نائب ہے اور خلیفہ ہے۔ تو اس کو تصور کر کے اب خلافت و نیابت کی نسبت سے
اگر 4 مہینے کی کہیں ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے تیار ہیں، سال کے لیے جانا پڑے اس کے لیے تیار ہیں، 7 مہینے کا تقاضا آ گیا اس کے، ہم تو ہے ہی اس کام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تو خلافت و نیابت عطا فرمائی ہے۔ اب خلافت و نیابت کی نسبت سے جہاں کا تقاضا ہو، جتنا تقاضا ہو، جب تقاضا ہو، جس حال میں تقاضا ہو، ہمارا تو کام ہی یہ ہے۔ اب تمہارے سامنے کچھ تقاضے آئیں گے، ان تقاضوں کے اعتبار سے اٹھتے جاؤ، لکھواتے جاؤ، اور اس کے لیے عزم ارادے سبھی کر لیں، کی طرف سے بارش کی طرح رحمت برسے گی اور تمہارے کام اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے بنیں گے۔